الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو اولاد عطا فرمائی ہے وہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعمت دیتا ہے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نعمت کا شکر ادا کریں. ایک تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر زبان سے ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک تو نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی. ایک شکر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو ان جگہ پر استعمال کیا جائے جہاں انسانوں کو ضرورت ہے. اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو اولادوں کی صحیح تربیت کرنا، اولادوں کو دینی تعلیم دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اولاد کے اندر بھی ایک تو ہوتا ہے لڑکا اور ایک ہوتی ہے لڑکی. یہ دونوں کے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. لیکن لڑکے کی پیدائش پر انسان خوش ہوتا ہے اور لڑکی کی پیدائش پر انسان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عجیب انداز سے زمانے جاہلیت کے لوگوں کو تذکرہ کیا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. کہ جب ان کے سامنے کوئی لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہارے گھر پر بچی پیدا ہوئی تو ان کا پورا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، چہرے پر سیاہیاں ہوتی ہے. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غصے میں ہو جاتا ہے اور غصے کو پیتے اس کا پورا چہرہ کالا ہو جاتا ہے. یہ زمانے جاہلیت میں عربوں کی عادت تھی کہ جب ان کے گھر پر کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی تو ان کا یہ حال ہوتا تھا. حالانکہ لڑکا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور لڑکی کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. نعمت کا حساب ہوگا، رحمت کا حساب نہیں ہوگا. لڑکا اللہ کی نعمت ہے، نعمت کا حساب ہوگا. اور لڑکی کی پیدائش کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، رحمت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. وہ تو پورے گھر میں اللہ کی رحمتوں کو متوجہ کرتی ہے. زمانے جاہلیت میں جب کسی انسان کو بچے کی خوشخبری دی جاتی تھی تو اپنے دوستوں سے، اپنے معاشرہ سے اور اپنے رشتہ داروں سے چھپتا تھا. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُدٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اپنی قوم سے اس لیے چھپتا تھا کہ کوئی مجھے پوچھے گا تمہارے گھر کیا پیدا ہوا تو بری بات لوگوں کے سامنے مجھے بتانا پڑے گی. اس لیے وہ لوگوں سے چھپتا تھا، دوستوں سے چھپتا تھا، معاشرے میں اپنے چہرے کو چھپاتا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی کی پیدائش کی خبر دینی پڑے گی. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، وہ سوچتا تھا کہ لڑکی جب گھر میں پیدا ہوئی ہے تو کیا میں ذلت کو برداشت کر کے لڑکی کو پالوں یا میں لڑکی کو مٹی کے اندر گاڑ دوں. يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. قرآن کہتا ہے وہ کتنا برا فیصلہ کرتے تھے. آج بھی مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب وہ جگہ ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے کتنی بار دیکھی. آپ حضرات نے بھی عمرے کیے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا جہاں پر عرب لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. اپنی ہنستی کھیلتی ہوئی بچی کو وہاں لے جا کر زمین میں ڈال کر آتے تھے
کہ لڑکی کا پیدا ہونا ان کے لیے ذلت کا سامان تھا۔ اسلام نے آ کر لڑکی کو بڑی عزت دی، لڑکی کا بڑا مقام عطا فرمایا۔ عورت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ اسلام میں عورت کا مقام ہے کہ اگر عورت ماں ہے، ماں تو جنت کے اندر اس کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر لڑکی اگر تمہاری بیوی ہے تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے کامل مسلمان وہ ہے، سب سے کامل مسلمان، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے خیرکم خیرکم لأہلکم، جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اپنے گھر والوں سے اچھا برتاؤ کرتا ہو، اپنے گھر والوں کے سامنے نرمی سے بات کرتا ہو۔ وعاشروہن بالمعروف، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو کہا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کیا کرے۔ اگر وہی عورت اگر بیٹی ہے بیٹی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر پر بیٹی پیدا ہوئی، ایک پیدا ہوئی یا دو پیدا ہوئی، ثلاثہ جاریہ، 3 بیٹی پیدا ہوئی، اور اس نے اپنی بیٹی کی پرورش کی، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا اور بچی کو اچھی جگہ پر جا کر اس کا نکاح کروایا، تو میرے نبی نے کہا اس پر جنت واجب ہے، اس ماں پر جنت واجب ہے جس نے اپنی بیٹوں کو پالا پوسا محبت کے ساتھ، لڑکی کی پیدائش کو بوجھ نہ سمجھا بلکہ گھر میں اللہ کی رحمت کو سمجھا، اس پر جنت واجب ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ بچی کی پیدائش پر اگر انسان خوش رہا اور اپنی بچیوں کی اچھی تربیت فرمائی تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ جنت میں آپ نے اپنی 2 انگلیوں کو جمع کر کے فرمایا اس بچی کا باپ اور جنت میں ہم دونوں اکٹھے رہیں گے، جس نے بچی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا، اپنی بیٹی کی بہترین تربیت کی اور اپنی بیٹی کو اچھی جگہ پر رخصت کیا، اس پر جنت بھی واجب ہے اور جنت کے اندر میرا ساتھی ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے جب کوئی گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بیٹا پیدا ہونے پر کوئی فرشتہ آسمان سے نہیں اترتا، نہ آسمان میں اس کا کوئی مقام ہوتا ہے، لیکن گھر پر جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے جو ریشم و زبرجد کا بنا ہوا فرشتہ ہوتا ہے، وہ لڑکی اور بچی کی ماں پر ایک چادر اپنے پر کو بچھا دیتا ہے اور پر کو بچھا دینے کے بعد کہتا ہے کہ عورت تو اور تیری کمزور بچی، تو وہ تیری کمزور بچی، ان کو جس نے بھی تربیت کی اور جس نے بھی اچھا گھر میں پالا اور پوسا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں وہ میرا ساتھی بنے گا۔ بچے کی پیدائش پر کوئی خوشخبری نہیں ہے، لیکن بچے کی پیدائش پر آسمان سے مستقل فرشتہ اترتا ہے اور جنت کے ساتھی ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچاتا ہے۔ آج کے پڑھے لکھے لوگ بھی، پڑھے لکھے جنگلی اور پڑھے لکھے جاہل لوگ بھی جب ان کے گھر پر بچی پیدا ہوتی ہے تو روتے ہیں، پورا معاشرہ روتا ہے، لڑکی کو کوستے ہیں، حالانکہ اس میں ماں کا دخل نہیں ہوتا، بچی کا پیدا ہونا اس میں شوہر کا دخل ہوتا ہے۔ اب حکیموں سے پوچھو، طبیبوں سے پوچھو، اور یہ تو لڑکا اور لڑکی دانا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اگر میرا اللہ چاہے تو سب کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو لڑکے ہی لڑکے دے، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اگر میرا اللہ چاہے تو لڑکے بھی دے لڑکیاں بھی دے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اگر میرا اللہ چاہے تو میاں بیوی کی بھرپور جوانی اور بھرپور طاقت کے باوجود میرا اللہ اولاد سے محروم کرے۔ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی جاننے والی ہے۔ اولاد کا دینا یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اولاد کا نہ دینا یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، لڑکوں کا پیدا کرنا یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اور بچیوں کا پیدا کرنا بھی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو اسلام میں تو عورت کا بہت بڑا مقام ہے۔ آج کے لوگ ایک ہاسپٹل میں بھی بیٹھا ہوا تھا تو دیکھا ایک جوان لڑکا ہچکیاں مار مار کر رو رہا ہے، تو پوچھا مستورہ کو یہ کیوں روتا ہے کہ اس کے گھر پر لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے کہا افسوس کی بات ہے، رشتے دار اگر اس کو تسلی دیتے ہیں بیٹا یہ میری پہلی بھی بچی، نہ صرف اللہ نے میرے گھر پر ہی لڑکیاں پیدا کی ہیں، اس انسان کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، رمضان کے روزے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی ہونے پر یقین نہ ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر بھروسہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں وہ انسان شک کرتا ہو، اس کی نمازیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی۔ یہ آج کل کا ہمارا معاشرہ ہے
آج کل ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو محلے میں پیڑے اور پتہ نہیں بندی، بھئی کیا ہے کہ گھر پر لڑکا پیدا ہوا ہے، اور بچی پیدا ہوتی ہے تو پڑوس والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا گھر پر بچی پیدا ہوئی ہے۔ ارے کہ بچی کا پیدا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ سب سے بڑے پیغمبر امام الانبیاء سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا فرمائی، اور بیٹے عطا فرمائے تو بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو چھین لیے، سارے کے سارے بیٹوں کی وفات ہو گئی۔ قاسم کا بھی انتقال ہو گیا، ابراہیم کا بھی انتقال ہو گیا، طیب اور طاہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ تمام کے تمام بیٹے بچپن کے اندر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور آپ کی چاروں کی چاروں بیٹیاں حیات رہی، اور چاروں کی چاروں بیٹیاں حضرت خدیجہ سے تھی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے۔ آپ کا صرف ایک بیٹا ابراہیم یہ آپ کی والدی ماریہ قبطیہ سے ہوا ہے۔ جب بالکل بچپن میں آپ اس سے بڑی محبت فرماتے ابراہیم سے، اور ابراہیم کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور آپ نے ابراہیم کی طرف دیکھ کر فرمایا ان ابراہیم یا ابراہیم لفراقک لمحزونون، ابراہیم تیری جدائی پر ہمیں غم ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی وفات پر غم کا اظہار کیا۔ ابراہیم کو جو دودھ پلانے والی جو تھی دایا تھی، وہ دایا بزرگ کی خدمت میں، یا رسول اللہ ابراہیم کا انتقال ہو چکا ہے اور میرے سینے میں دودھ جوش مار رہا ہے۔ جب بچے کا انتقال ہو جاوے نا، یا بچہ دودھ نہ پیوے تو عورت کو سینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مجھے میرے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے، میرا دودھ ابل رہا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ دایا اللہ تعالیٰ نے میرے ابراہیم کے اللہ نے جنت کے اندر ایک دایا کو اللہ نے تیار کر رکھی ہے، جو دایا میرے ابراہیم کو جنت میں دودھ پلا رہی ہے۔ اگر تو دیکھنا چاہے تو صرف اپنی نگاہ آسمان پر اٹھا، تجھے وہ دایا بھی دکھے گی اور تیرا بیٹا ابراہیم بھی دکھے گا، میرا بیٹا ابراہیم بھی دکھے گا۔ اس آگے والی دایا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی باتوں پر جتنا یقین ہے اتنا مجھے اپنی نظر پر بھی یقین نہیں ہے، کیونکہ صحابیات کا ایمان تھا کہ جتنا مجھے آپ کی باتوں پر یقین ہے اتنا مجھے اپنے آنکھوں کے دیکھنے پر بھی یقین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے اتنی عزت فرماتے تھے، اور میرے نبی کا ارشاد ہے اکرموا اولادکم، اپنی اولادوں کی عزت کیا کرو۔ حضرت فاطمہ کا مکان بالکل میرے نبی کے مکان کے سامنے تھا، اور 24 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پر آپ کی بیٹی فاطمہ جب بھی تشریف لاتی، دروازہ کھٹکھٹاتی تو آپ دروازہ کھولتے، آپ کھڑے ہو جاتے اور اپنا داہنا ہاتھ اپنی بیٹی کے بائیں ہاتھ سے یوں پکڑتے اور اپنی بیٹی کے یوں کر کے آپ بوسا دیتے، اور اپنی بیٹی کو چلا کر چارپائی پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے اور سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھتے۔ یہ آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کا اکرام کیا ہے، لڑکی کی پیدائش۔ اور میرے نبی نے کہا کہ فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، اور فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں عورتوں کو عزت دی ہے۔ پھر میرے نبی نے کہا جس کی 2 بہنیں ہو، بیٹی نہیں ہے لیکن بہن ہے، اور بہن کی پرورش کی، بہن کو پالا اور پوسا، اور بہن کو بوجھ نہ سمجھا، اور بہن کا اچھی جگہ پر نکاح کروایا، تو میرے نبی نے فرمایا اس آدمی کو جنت میں پہنچانے کا ذمہ دار۔ تو اسلام نے عورت کو بڑی عزت دی ہے، بلکہ بہنوں کے بارے میں فرمایا ان کو وراثت کا حصہ دو، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حصے کو تقسیم کیا ہے کہ لڑکی ہے تو 1 حصہ ملے گا، لڑکا ہے تو 2 حصہ ملے گا۔ لیکن اللہ نے قرآن کریم میں لڑکی کے وراثت کے حصے کو بیان کر کے مردوں کے حصوں کا قیاس کیا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بچی کو 1 حصہ ملے گا، لڑکے کو 2 حصہ ملے گا۔ لڑکے کا مقام لڑکی کے اوپر سے زیادہ ہوتا ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکے کے حصے کو پہلے بیان کر کے لڑکے کے حصے کا اس پر قیاس کروایا ہے۔ اسلام میں عورت کی بڑی عزت ہے۔ یہودیوں کے نزدیک عورت دائر تھی، کفار کے نزدیک عورت جانور تھی، آج بھی وہ جانور کی سمجھ رہے ہیں اور اس کو جانوروں کی طرح کے استعمال کر رہے ہیں، اور عیسائیوں کی طرح نفسانی خواہشات عورت تھی، عورت ضرورت پوری کرنے کے لیے تھی، اور اسلام نے آ کر عورت کو بڑی عزت دی ہے۔ لیکن میرے بھائیو عورت کی عزت کس میں ہے؟ بچے کے پیدا ہونے کے بعد بچے کی تربیت کرنا اور بچے کو پالنا، بچے کے ساتھ انصاف کرنا۔
کھانا کھلانے کے اندر بھی، کپڑا پہنانے کے اندر بھی انصاف کرنا، لڑکا بھی ہے لڑکی بھی ہے، انصاف کا معاملہ بھائیو بہت ضروری ہے۔ اگر لڑکے کو اچھا دیا لڑکی کو اچھا نہیں دیا تو کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اکثر باپ کی ملکیت لڑکے کھا جاتے ہیں اور لڑکیاں محروم رہتی ہیں۔ کتنے دنیا میں کتنے لڑکوں کے باپ کا انتقال ہو گیا لیکن وراثت تقسیم نہیں ہوتی، بچیاں دوروں میں پریشان ہیں، لڑکے بنگلے بناتے ہیں، لڑکے نامعلوم کیا کیا کرتے ہیں، لیکن بچیوں کو اپنی بہنوں کو حصوں سے محروم رکھتے ہیں، جہیز دینے کو وراثت کا حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ کبیرہ گناہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس انسان نے اپنی بہن کو وراثت کا حصہ نہیں دیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو، لیکن اپنی بہنوں کو اپنی ملکیت سے محروم رکھا ہے تو کل قیامت کے میدان میں جنت کی خوشبو بھی سن نہیں سکے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، اسلام میں اللہ نے عورت کا بہت بڑا مقام دیا ہے۔ بچی کی تربیت کرنا کہ بچپن سے ہی بچی کے سامنے اسلامی آداب سکھائے جائے اور بچے کو نمونہ بچوں کے سامنے صحابیات کے واقعات سنائے جائے۔ یہ ذمہ داری باپ کی بھی ہوتی ہے اور یہ ذمہ داری ماں کی بھی ہوتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی ایسا لباس پہناوے جو لباس ڈھیلا ڈالا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب تم قیامت کے پہلے تم اپنی گلیوں میں دیکھو گے اس طرح کی عورتیں بازاروں میں چلتی ہوگی اور تمہاری گلیوں میں چلتی ہوگی، رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ اگر تم ایسی عورتیں دیکھو تو قیامت کا انتظار کرو کہ کیسی عورتیں کہ بہت سی کپڑا پہننے والی عورتیں بھی بغیر کپڑے کے آپ کو دکھیں گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کپڑا پہننے والی عورتیں بغیر کپڑے کے دکھے گی تو میرے نبی نے فرمایا اتنے تنگ لباس پہنے گی، اتنے تنگ لباس پہنے گی کہ ان کا بدن کا نشیب و فراز باہر دکھائی دے گا، ان کے بدن کے مستورہ اعضاء بھی باہر دکھائی دیں گے، یا اتنے باریک ململ کے کپڑے پہنے گی کہ ان کے بدن کا حصہ باہر دکھائی دے گا۔ آج کی مارکیٹ میں ایسے خطرناک یہودیت اور نصرانیت کو جنم دینے والے کپڑے مارکیٹوں میں آ چکے ہیں اور باپ اور ماں اپنی بیٹیوں کو بازار میں لے جا کر ویسے بھی کپڑے پسند کرتے ہیں جو یہودیوں کو پسند ہیں، جو نصارا کو پسند ہیں، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی عداوت تھی۔ میرے نبی نے فرمایا اگر ایسی لڑکیاں اور ایسی عورتیں اگر تم کو تمہارے محلے میں دکھے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس اللہ کے نبی کو کہا قرآن میں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنی عورتوں کو فرما دو، نبی کو کہا ہے اپنی بیویوں کے بارے میں اپنی بیویوں کو بتا دو اور اپنی بیٹیوں کو خبر کر دو اور تمام ایمان والی عورتوں کو بتا دو یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے اوپر کپڑا ڈالا کرے۔ جلباب بولتے عربی میں ایسا پردہ کرنا کہ سر سے لے کر پیر تک ایسی چادر پہننا جس سے اس کا پورا بدن بھی ڈھک جاوے، اس کی ناک بھی ڈھک جاوے، صرف ایک آنکھ کھلی رہے، اتنی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اے محمد صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیگمات کو بھی اور اپنی بچیوں کو بھی اور ایمان والی عورتوں کو بتا دو یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے اوپر چادر کو ڈال دیا کریں۔ سن ہجری 3 میں یا سن ہجری 5 میں پردے کی آیات نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ جب وسلم کا جب نکاح آپ کی بیوی زینب بنت جحش سے ہوا، اس وقت پردے کی آیات نازل ہوئی اور پردے کی آیت رات کے وقت نازل ہوئی، رات کے وقت نازل ہوئی۔ تمام مدینہ منورہ کی عورتوں کو پردے کے حکم کا پتہ چلا، وہ بڑی بڑی چادروں کو پہن کر مسجد میں نماز پڑھنے کی تشریف لائی۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مستورات مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتی تھی، ان کا الگ سے کمرہ بنا ہوا تھا، مصلی النساء ان کا کمرہ تھا، پھر بعد میں روک دیا کہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور عائشہ نے فرمایا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اگر میرا بات کا زمانہ دیکھ لیتے تو آپ کبھی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دیتے۔ ایک عورت بغیر پردے کے آ گئی، صرف اوڑھنی تھی، تو پوچھا تمام کی تمام عورتیں پردے کے اندر ہیں، پوچھا تم نے پردہ کیوں کیا ہے؟ کہ آپ کو پتا نہیں کہ رات کے وقت پردے کی آیت نازل ہوئی ہے؟ تو اس وقت اس نے گھر جانا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اپنے چھوٹے لڑکے کو کہا بیٹا میرے گھر پر جاؤ اور گھر سے چادر کو لے کر آؤ، اور پوری چادر میں لپٹی ہوئی عورت اپنے گھر پر پہنچی تو ان کے شوہر نے کہا اتنی ضرورت کیا تھی؟
پردے کی آیات کا تم کو پتہ نہیں تھا، اب پتہ چلا تو گھر پر آ کر چادر کو اوڑھ لیتی۔ تو صحابیہ کا اندر کا ایمان بنا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تھا، اندر آخرت کا ڈر تھا کہ اللہ کے سامنے کل قیامت کے میدان میں جواب دینا ہے کہ میرے پیارے شوہر، اللہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد میری طاقت نہیں ہے کہ میں پردے کے باہر ایک قدم بھی اٹھا سکوں۔ اسلام نے پردے کی اہمیت دی ہے، پردے کی اہمیت دی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک صحابیہ ام خلاد رضی اللہ عنہ کا جوان بیٹا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، وہ حضور کی خدمت میں آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، میرا بیٹا واپس نہیں آیا، تو کہا تیرا بیٹا تو اللہ کے راستے میں فوت ہو چکا ہے۔ بالکل پردے کی حالت میں تھی تو ایک نوجوان صحابی نے پوچھا، ام خلاد تمہارا بیٹا فوت ہو چکا ہے، تمہارے گھر پر جوان انسان کا جنازہ تمہارے گھر پر آنے والا ہے اور تم پردے کی حالت میں ہو۔ ان صحابیہ نے فرمایا، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا تو فوت نہیں ہوئی، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی۔ شادی کے موقع پر بھی اور غم کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور اللہ کے نبی کی صحابیات پردے کی حالت میں ہوتی تھی۔ آج ہمارے اچھے اچھے گھرانوں کے اندر نکاح ہوتا ہے، دیندار گھرانہ، تقوی والا گھرانہ، ان کے گھروں کے اندر دیکھو تو سب کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، ان کے گھر کا نکاح دیکھو تو لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ شادیوں کے ولی میں دیکھ کر شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ کا عرش عدالت تاجتا ہے۔ پھر جب اسلام کے خلاف، جب باطل پردے کے خلاف جو باتیں کرتا ہے، ایک لڑکی آ کر پردے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے، لیکن میرے بل دیندار گھرانے کے اندر بھی پردے کی آیاتیں ختم ہو چکی ہیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے اپنی شادیوں کو سادہ کرے اور اپنے کھانوں کو سادہ کرے۔ اس لیے میرے آقا نے اللہ نے قرآن کریم میں کہا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں زیادہ ہو سکے گھروں میں رہا کرو۔ عورت تو گھر میں رکھنے کی چیز ہے، عورت کو گھر میں رہنے کی چیز ہے، عورت کا کام ہے گھر میں نسل کو تیار کرنا، اپنی اولادوں کو نیک بنانا، اپنی اولادوں کو تربیت کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بازاروں میں مت چلا کرو، بغیر ضرورت کے عورتوں کو بازار میں، یہ کیا سیٹرڈے سنڈے کو ہوٹلوں میں کھانا شروع کیا ہے، غیرتیں ختم ہو چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا۔ وہ حدیث مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، اگر کوئی عورت غیر محرم کو یا شہوت کی نگاہ سے دیکھے یا بغیر شہوت کی نگاہ سے دیکھے تو بھی عورت کا دیکھنا حرام ہے۔ غیر محرم کو، ہم بچوں کو بچیوں کو بغیر پردے کے حالت میں کہاں کا لے جاتے ہیں۔ ہماری غیرتیں آج جتنے باطل کے ہاتھ اونچے ہیں نا، اس میں ہمیں نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر کے ماحول کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اور اپنے گھر پر تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے گھر میں میری بچی کے کپڑے کیسے ہیں، میرے گھر کی عورت کے کپڑے کیسے ہیں، میں شاپنگ کرنے جاتا تو میری بچی کا پردہ کہاں ہے اور میری بیٹی کا پردہ کہاں ہے۔ ہم نے ہی شیطان کو خوش کیا ہے اور ہم نے ہی باطل کو خوش کیا ہے، ناراض کیا ہے تو اللہ کو ناراض کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کا کتنا پردہ تھا، کتنا پردہ تھا۔ جب ایک مرتبہ عید کا چاند و عید کا چاند، تو میرے نبی نے کہا، بیٹی فاطمہ کہ تو نے عید کا چاند دیکھا؟ حضرت ہلال عید، حضرت فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پوچھا، بیٹا فاطمہ کیا تو نے عید کا چاند دیکھا؟ تو جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی فاطمہ، عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، مدینے کے بچے دیکھتے ہیں، رمضان کی روزہ رکھنے کی خوشی ہوتی ہے اور رات کی تراویح کی خوشی ہوتی ہے، عید کا چاند تو ہر مسلمان دیکھتا ہے، میری بیٹی کیا تو نے عید کا چاند نہیں دیکھا؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، اے میرے پیارے ابا، میں عید کا چاند کیسے دیکھ سکتی ہوں؟ آپ تمام مسلمانوں نے عید کے چاند کو دیکھا ہوگا، نہ معلوم کتنے غیر محرم کی نظریں چاند پر پڑی ہوگی۔ میں نہیں چاہتی کہ جس چاند پر غیر محرم انسانوں کی نظریں پڑی ہو وہ محمد رسول اللہ کی بیٹی کی نظر پڑے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی تھی کہ بیٹا زندگی کیسے گزارنا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم گھر پر بیٹھے ہیں، آپ ام سلمہ کے مکان میں ہیں، حضرت میمونہ بھی آپ کی بیوی ہیں، ام سلمہ بھی آپ کی بیوی ہیں، دونوں گھر پر موجود تھی اور ایک صحابی نابینا گھر پر آئے، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ، بالکل نابینا تھے، اندھے تھے، وہ تشریف لائے تو دونوں ان کو دیکھتی رہی۔ اللہ کے نبی نے کہا، تم دونوں پردہ کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مکتوم تو نابینا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں ہمارے سامنے کون کھڑا ہے۔
آپ نے کہا وہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو ان کو دیکھتے ہو، احتجبا، تم دونوں پردے میں چلی جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پردے کی کیا اہمیت دی ہے۔ ایک مرتبہ جبریل امین تشریف لائے حضور کے پاس، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی حضرت خدیجہ آپ کے پاس موجود تھی، اور اچانک جبریل امین واپس چلے گئے، اللہ کے نبی سے پوچھے بغیر چلے گئے، اجازت کے بغیر چلے گئے۔ جب دوبارہ تشریف لائے تو میرے نبی نے پوچھا، جبرائیل تم پہلی مرتبہ آئے تھے تو مجھے کہے بغیر واپس چلے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کی بیوی خدیجہ پردے کی حالت میں تھی، اچانک ان کا سر کا دوپٹہ ان کے سر سے اتر گیا، میں فوراً آسمان پر چلا گیا کہ جہاں سر کا دوپٹہ اتر جاتا وہاں فرشتہ نہیں ہوتا، وہاں شیطان نازل ہو جاتا ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا گیا، آسمانوں پر چڑھ گیا۔ پردے کی شریعت میں کتنی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں نبی کی عورتوں کے بارے میں کہا ہے، یا نساء النبی کی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، کہ نبی کی عورتوں تمہارے جیسی عورتیں دنیا میں آئی ہی نہیں ہیں، تمہارا تقوی، تمہاری للہیت، تمہارا پردہ، تمہارا راتوں کا اللہ کے سامنے رونا، تمہاری لمبی لمبی نمازیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی عورتوں میں قرآن کریم میں تعریف فرمائی ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری عورتیں نیک بنے، ہماری عورتیں باپردہ بنے، تو ایسی جگہ پر اپنی بچیوں کو نہ پڑھاوے جہاں بھیڑیے رہتے ہو، جب اپنی بچیوں کو گور گور کر دیکھتے ہو اور اپنی بچیوں کو گندی نگاہوں سے دیکھتے ہو۔ دوپٹہ یہ ہمارے گھروں پر ضروری ہے، ہم اپنے گھر کے معاشرے پر نظر ڈالیں، ہماری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، ہماری بیٹیوں کی زندگی میں دین کتنا ہے، ان کی زندگی میں پردہ کتنا ہے، ان کے کپڑے کیسے پہنتی ہیں، کیا باریک کپڑے پہنتی ہیں، چست کپڑے پہنتی ہیں۔ اگر ماں باپ نے اگر اپنی بیٹیوں کی تربیت نہ کی تو ہمارا سر نیچا کرنا آسان ہو جائے گا۔ گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ کر کے اپنی بچیوں کو نیک بناؤ، اور بیٹی تو بہت بڑا اسلام میں اللہ نے مقام دیا ہے۔ ہارون رشید کی بیگم زبیدہ خاتون اتنی بڑی عورت گزری ہے، ہارون رشید کی بیوی، جس نے اس زمانے میں جب حجاج کرام لوگ حج میں جاتے تھے، اس وقت پانی کی ضرورت پڑتی تھی اور لوگ پیاسے ہوتے، وہاں پانی، عرب کے صحراؤں میں پانی کا نام و نشان نہیں تھا، حجاج کرام حج کے سفر میں کتنے حاجی پیاس کی بنیاد پر مر جاتے تھے۔ اس نے دیکھا لوگ پیاسے میں مر رہے ہیں تو اس زبیدہ خاتون ایک نہر بنائی، اور آج بھی اس نہر، آپ عرفات میں جاؤں گے، مینا میں جاؤں گے تو بھی وہ خشک نہر وہاں بھی موجود ہے۔ اتنا بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا ہے۔ ان کا انتقال ہوا تو کسی نے کہا، زبیدہ خاتون اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہوگی، تم نے تو بہت بڑا کام کیا ہے، کہ میرے اللہ نے تو مجھے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں ہے، میرے اللہ نے مجھے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں کہ زبیدہ خاتون تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے۔ میری ایک عمل پر مغفرت ہو گئی کہ میں اپنے گھر کے اندر تھی، میرے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، اور اچانک اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر، تو میں نے اللہ کا نام سنتے ہی اپنے سر پر دوپٹے کو ڈال دیا، میرے اللہ نے میرے اس عمل پر میرے گناہوں کو معاف کر دیا اور میرا داخلہ اللہ نے جنت میں کر دیا۔ بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گھروں میں پردے کو لاوے، اور اپنی بیٹیوں کو، چاروں طرف باطل کے حملے مسلمانوں پر ہو رہے ہیں، ہم نے کس کو نمونہ بنایا ہے؟ ہم نے مغرب کو نمونہ بنایا ہے۔ مغرب، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مشرق میں پیدا ہوئے، مکہ مشرق وسطیٰ میں ہے، مدینہ مشرق وسطیٰ میں ہے۔ ہم مغرب کا کلچر ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، مغرب کا کیریکٹر ہمارے گھروں میں آ رہا ہے۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے، اور دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا ہے، یہ دنیا کے انسانوں، اگر تمہاری بچیوں کے سر کے بال یورپ کی بچیوں کی طرح ہو گئے اور ان کے سر کے دوپٹے یورپ کی بچیوں کی طرح سر سے دوپٹے اتر گئے تو تمہارا ڈوبنا بھی مقدر ہے، تمہارے سروں پر ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بچیوں کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو تعلیم دلاؤ، عصری تعلیم دلاؤ۔ اگر بچیوں کو اگر عصری تعلیم دلوانی ہے، ایسے کالجز دیکھو، ایسی یونیورسٹیاں دیکھو کہ پڑھانے والی مسلمان بہنیں ہو، اگر نہیں ہے تو بچوں کے ایمان کا سودا ہوگا،
بچوں کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، چاروں طرف باطل کے پلاننگ ہو رہے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کی عزت کی حفاظت کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ کی مثلا کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے انتقال کا وقت ہوا ہے تو نصیحت فرمائی کہ میرا جنازہ رات کے وقت لیا جائے، ان تدفن لیلا، مجھے رات کے وقت دفن کیا جائے، تاکہ دنیا کے انسانوں کو پتہ نہ چلے کہ فاطمہ کا قد چھوٹا تھا یا بڑا تھا، موٹا تھا یا پتلا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اپنا بدن میرے کسی کو نہیں بتایا، میں نہیں چاہتی کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میرے بدن کو کوئی دیکھے۔ میرے پاس آج ہمارا ظاہری ارتداد ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن فکر یورپ کی طرح ہو گئی۔ کل ڈاکٹر خراری صاحب کا میرے پر فون ہے، امریکہ سے فون، ہم کی جماعت اللہ کے راستے میں چلتی ہے کہ مولا جس مسجد میں ہماری جماعت ہے نا وہاں 600 انسان صرف راندر کے ہیں، راندر کے انسان ہے 600 انسان سورت کے ہیں۔ پہلی پوری سب مفتیوں کی، دوسری پوری سب مفتیوں کی۔ امریکہ جیسے شہر میں کوئی دنیاوی تعلیم کو جانتا تک نہیں ہے، اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں، اپنے بچوں کو مفتیان کرام بنا رہے ہیں کہ تہجد کے وقت درجے حفظ کی 7 کلاسیں مسجد میں ہوتی ہیں، 4 بجے مسجدوں میں بچے قرآن کریم پڑھنے آ جاتے ہیں۔ یہ امریکہ جس کے میاں اور آپ لٹو ہیں، اس امریکہ میں دین کا اتنا بڑا ماحول پیدا ہو رہا ہے میرے بھائیوں، اور ہم یہاں رہ کر اپنے بچوں کو بچیوں کو ہم نے خود نے آوارہ کر دیا۔ رات کو بچے کہاں بیٹھتے ہیں؟ ایکٹیوا پر رات کو 2-2 بجے بیٹھتے ہیں۔ بچے نہیں بیٹھتے، بچے کا باپ بھی بیٹھتا ہے اور بچہ بھی بیٹھتا ہے۔ گھر میں عورتیں پریشان ہیں۔ مسلمان کی بچی رات کو کہاں جاتی ہیں؟ کون سی سہیلی کے پاس رات کو لیسن اور ہوم ورک کرنے جاتی ہیں؟ باپ کو کچھ پتا نہیں، ماں کو کچھ پتا نہیں۔ پھر میرے پر نتیجے اچھے نہیں آئیں گے، معاشرے میں ہمارا نام ختم ہو جائے گا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا۔ اب بالو جاگنے کی ضرورت ہے، تب تک دکانوں کے کاروبار کے پیچھے پڑتے رہو گے۔ اپنی اولادوں کو ٹائم دو، گھنٹوں گھنٹوں اپنے اولاد کے پاس بیٹھو، تمہاری بچوں کی باتیں سنو گے پتہ چلے گا تمہارے بچے کی فکر بدل گئی ہے اور بچے کی فکر بدل گئی ہے۔ یہ کتنے مسلمانوں کے گھر پر تمہارے بچے برتھڈے پر کیک کاٹتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو یہودیوں نے، عیسائیوں نے میرے نبی کے کلیجے کو ختم کر لیا، اتنی تکلیف میرے نبی کو پہنچائی۔ آج یہودیوں کا معاشرہ کلچر میرے اور آپ کے گھر میں آ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں پڑھنے نہیں آتے کہ تم پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ آج ہمارے بڑے بھائی کا برتھڈے تھا، گھر میں کیک کاٹنا تھا۔ یہ مسلمان جب غیروں کے طریقے کو پسند کرتا ہو، پھر غیر اگر آواز لگاوے تو مسلمان کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ حضرت علیہ صاحب فرماتے تھے اسلام کو سب سے تکلیف غیروں نے نہیں پہنچائی، اسلام کو تکلیف پہنچانے والے مسلمان ہیں۔ اس لیے ہم سب کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ گھروں کے ماحول کو دیندار بناؤ۔ صرف جمعہ میں مجمع مسجدوں میں آتا ہے، ہماری جماعت ابھی کینال کے حلقے میں چل رہی ہیں، 1200 مکان مسلمانوں کے ہیں، فجر میں ایک صف نہیں ہوتی۔ تم رات کو 3 بجے فتح باری میں چلے جاؤ، آپ کو جوانوں کی ٹولیاں نظر آئے گی۔ ان ماں باپ کو غیرت نہیں ہے کہ جو گھروں میں سو جاتے ہیں اور ان کے جوان لڑکے ایکٹیوا پر بیٹھے بیٹھے فلمیں دیکھتے ہیں، ماں باپ گھروں میں سو جاتے ہیں۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اولاد کی تربیت کرنا اور اولاد کو دیندار بنائے ماں باپ کی میرے پر ذمہ داری ہے۔ اپنے گھروں میں ایسا ماحول بناؤ کہ ہمارے بچوں کا میزان اسلامی بنے، ہم صحابہ کی واقعات سناوے، اللہ کے نبی کی زندگی ان کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تو ہمارے بچے میرے پر نیک بنیں گے۔ ضرور اس بات کی ہے چاروں طرف کے ماحول اچھے نہیں ہیں، ایسے وقت میں اپنے گھروں پر ہم ٹائم دے کر اپنے بچوں کو نیک بنانے کی کوشش کریں، بچیوں کو پردے میں رکھنے کی کوشش کریں۔ ہماری اکیلی بچی گھر سے باہر نہ نکلے، اکیلی بچی ایکٹیوا لے کر بالکل گھر سے باہر نہ جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائیوں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمارے بچوں کو بچیوں کو نیک بناوے، اللہ پاک ان کے ایمان کی اعمال کی اللہ عزتوں کی اللہ پاک کی حفاظت فرماوے۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین۔